زمانہ 1000 سال پہلے عرب و فارس کی سرزمین۔ بہت پرانے زمانے کی بات ہے جب صحرا میں ستارے چراغ کی طرح جلتے تھے اور قافلے رات کی ٹھنڈی ہوا میں سفر کرتے تھے۔ بغداد کے قریب ایک چھوٹا سا گاؤں تھا، روشن آباد۔ اس گاؤں میں ایک بوڑھا سنار رہتا تھا جس کا نام ابو کریم تھا۔ اس کے ہاتھ جادوئی تھے، وہ سونے سے ایسے زیور بناتا کہ دیکھنے والے دنگ رہ جاتے۔ لیکن ابو کریم کا ایک غم تھا، اس کا اکلوتا بیٹا یوسف بے پرواہ اور آرام طلب تھا۔ وہ سوچتا تھا کہ باپ کی دولت ہمیشہ رہے گی۔ ایک دن ابو کریم نے یوسف کو بلایا اور کہا، بیٹے میں بوڑھا ہو گیا ہوں، میں چاہتا ہوں تم خود کچھ کماؤ۔ یہ لو ایک سونے کا سکہ، جاؤ محنت کرو اور شام کو کچھ کما کر لاؤ۔ یوسف نے سکہ لیا اور بازار چلا گیا، لیکن بازار میں اس نے وہ سکہ ایک مداری کو دے دیا جو بندر کا تماشا دکھا رہا تھا، بس مزے کے لیے۔ شام کو وہ خالی ہاتھ گھر آیا۔ باپ نے پوچھا، کیا لائے؟ یوسف نے جھوٹ بولا، ابا سکہ راستے میں دریا میں گر گیا۔ ابو کریم نے کچھ نہ کہا، بس مسکرائے۔ دوسرے دن پھر ایک سکہ دیا۔ اس بار یوسف نے سوچا، میں خود کیوں محنت کروں؟ اس نے وہ سکہ اپنی ماں کو دے کر کہا کہ باپ کو بتا دینا کہ میں نے کمایا ہے۔ شام کو ماں نے وہی سکہ ابو کریم کو پیش کیا اور کہا، دیکھیں یوسف نے کمایا۔ ابو کریم نے سکہ لیا اور کھڑکی سے دریا میں پھینک دیا۔ یوسف حیران۔ باپ بولے، بیٹے جو محنت سے نہ کمایا جائے وہ دل میں نہیں لگتا۔ تیسرے دن ابو کریم نے آخری بار سکہ دیا اور کہا، یوسف یہ آخری موقع ہے، اگر آج بھی خالی ہاتھ آئے تو میں اپنی سب دولت غریبوں میں بانٹ دوں گا۔ اس بار یوسف ڈر گیا۔ وہ بازار گیا اور سوچنے لگا، میں کیا کر سکتا ہوں؟ اس نے دیکھا کہ ایک بڑھیا کے گھر کا بوجھ اٹھانے والا کوئی نہیں۔ وہ آگے بڑھا اور بولا، ماں میں اٹھا دیتا ہوں۔ بڑھیا نے خوش ہو کر ایک پیسہ دیا۔ پھر اس نے ایک دکاندار کے لیے بھاری بورے اٹھائے، 2 پیسے ملے۔ پھر گھوڑوں کے استبل میں صفائی کی، 3 پیسے ملے۔ سارا دن اس نے محنت کی، ہاتھ تھک گئے، پیٹھ درد کرنے لگی، جوتے گھس گئے، لیکن جیب میں چند سکے کھنک رہے تھے۔ شام کو یوسف گھر آیا۔ اس کے کپڑے میلے تھے، ہاتھ خراب تھے، لیکن آنکھوں میں ایک عجیب چمک تھی۔ اس نے وہ چند سکے باپ کے سامنے رکھے۔ ابو کریم نے سکے اٹھائے اور کھڑکی سے دریا میں پھینکنے لگے۔ یوسف چیخا، ابا نہیں، یہ میں نے خود کمائے ہیں۔ ابو کریم رک گئے، مسکرائے، آنکھیں بھر آئیں۔ بیٹے پہلے 2 دن تم نے خاموش رہے کیونکہ سکہ تمہارا نہ تھا۔ آج تم نے روکا کیونکہ یہ تمہارا اپنا پسینہ ہے، بس یہی سبق سیکھنا تھا۔ اس رات ابو کریم نے یوسف کو اپنا پورا ہنر سکھانا شروع کیا۔ کئی برس بعد یوسف بغداد کا سب سے مشہور سونار بنا۔ لوگ کہتے تھے، اس کے ہاتھوں میں سونا ہے اور اس کے دل میں اس سے بھی خالص دھات۔ سبق: محنت کا پھل میٹھا ہوتا ہے، چاہے وہ چھوٹا ہی کیوں نہ ہو۔ دوسروں کی دولت پر نظر رکھنے والے کبھی اپنی قدر نہیں پہچانتے۔